إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں و بہنوں، ایک اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو، آپ کو، سب کو اس بات کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار رہیں. ہم اللہ کے دین پر دلیل کے ساتھ اللہ کے دین پر چلیں، عقل کو دلیل کے لیے استعمال کریں اور اپنے آپ کو خواہشات کا غلام نہ بنائیں. ہمیں خواہشات کی پیروی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. جیسا ہمارا دل کہے، جیسا ہمارا من ہو، جیسی ہماری خواہش ہو، ہم اس طرح کی زندگی گزاریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے. اسی لیے من چاہی زندگی، ہوا پرستی، خواہشات پرستی کی شدید مذمت ہے، سخت مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ بدترین چیز ہے کہ آدمی اس طرح زندگی گزارے کہ اس کا دین سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کے خلاف زندگی گزارے. اور جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی اس کی اپنی خواہشات نفس کی ہوتی ہے. آپ دیکھیے، جہاں جہاں ہم سے دین کی مخالفت ہوتی ہے وہاں وہاں خواہشات کی پیروی ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہم اپنی زندگی کا لے لیں، ہم غور کریں کہ جس مسئلے میں بھی ہم دین کے خلاف چل رہے ہیں، سنت کے خلاف چل رہے ہیں، کیا اس مسئلے میں ہماری خواہشات کی پیروی کے سوا بھی کوئی چیز ہے؟ کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ کی اطاعت نہ کریں، آپ کی بات نہ مانیں، جو لوگ بھی آپ کی بات نہ مانیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس مسئلے میں نبی کی بات دین کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سنت دین ہے، نبی کی سنت وحی ہے، جیسے قرآن وحی ہے. اللہ کے دین اور شریعت کے مسئلے میں جس طرح قرآن کا حکم اور عقیدہ اور تعلیم اور ہدایت دین ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات بھی دین ہے. دونوں کے دین ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے.
قرآن میں کوئی حکم و ہدایت ہے، نبی کی سنت اور تعلیمات سے کوئی حکم و ہدایت ملتی ہے، کوئی حکم ملتا ہے، کوئی ہدایت اور تعلیم ملتی ہے، دونوں دین ہونے میں، شریعت ہونے میں برابر ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ جب دین آدمی چھوڑتا ہے وہ کیسے چھوڑتا ہے؟ اس کی زندگی سے ایک ایک سنت چھوٹتی ہے۔ سنت جب چھوڑنے لگتا ہے تو ایک ایک سنت چھوڑنے لگتا ہے تو دین اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی دین چلا جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ جیسے رسی ہو، رسی اگر اس کی ایک ایک لائن کو نکال دیا جائے، ایک ایک تیلی کو نکال دیا جائے تو رسی نہیں بچے گی۔ ایسے ہی جیسے چٹائی ہے، چٹائی ایک ایک تیلی اگر اس کی نکال دی جائے تو چٹائی اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گی، چٹائی کی شکل نہیں رہے گی۔ ایسے ہی زندگی سے جب ایک ایک سنت نکلنا شروع ہوتی ہے اور آدمی پرواہ نہیں کرتا سنت کی، تو ایسا ہوتا ہے کہ دین پورا کا پورا اس کی زندگی سے دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے۔ اور جب آدمی سنت کی پرواہ نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک سنت کی نہیں پرواہ کیا، چھوڑ دیا، پھر اور سنت سامنے آئی، اس کی پرواہ نہیں کیا، چھوڑ دیا، عادت بن گئی اس کی، اس کا وتیرہ بن گیا، اس کا طریقہ بن گیا۔ سنت ہی تو ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ سنت دین ہی ہے، سنت اسلام ہی ہے۔ اور جب سنت زندگی سے نکل گئی، نکلتی رہی تو اس کی زندگی سے دین خالی ہو گیا، اسلام سے وہ دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی ہے نبی آپ کی ہدایت، آپ کی سنت کی پیروی نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے کہ یہ بات پکی ہے۔ کون سی بات پکی ہے؟ کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی میں آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آپ کی سنتوں کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہم میں ہر آدمی، میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہیں، دیکھیں جہاں جہاں سنتوں کی ہم سے مخالفت ہوتی ہے، دیکھیں کہ وہاں خواہشات اور نفس پرستی کے سوا کیا ہے۔ اور خواہشات اور نفس پرستی ہے کیا؟ دل جو کہے شریعت کے خلاف وہ کریں۔ دل جہاں مائل ہو، شریعت اس کی مخالف ہو، اس کا کرنا ہی یہی ہے خواہشات کی پرستی۔ اور بندہ جب اللہ کا غلام ہے تو خواہشات کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جب ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے نفس کے غلام نہیں ہو سکتے، ہم اپنے نفس کی پرستش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا خیال ہے آپ کا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنایا، جیسا دل کہتا ہے ویسا بندہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا۔ اور مسلمان اللہ کو معبود بناتا ہے، اپنی خواہشات کو معبود نہیں بناتا۔ اللہ جیسا حکم دیتا ہے ویسا بندہ کرتا ہے۔ آپ ایک ایک سنت دیکھیے، ایک ایک سنت جس کا علم ہے آپ کو، ہم کو، وہ دیکھیے وہاں کہاں کہاں سنتوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی رب العالمین نے صحابہ کی مقدس جماعت کو ایسے ہی نہیں بلند کر دیا۔ ایک ایک اثر، ایک ایک آثار، ایک ایک عمل، ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اسوہ کو دیکھتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا، آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے حالت نماز میں، جوتے میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے جوتے نکال دیے حالت نماز میں جن کے پاؤں میں جوتے تھے انہوں نے حالت نماز میں نکال دیے۔ یہ ہمارے نبی نے نکال دیا۔ یہ صورتحال تھی سنت کی پیروی کی۔ آپ دیکھیے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتنی بڑی جماعت میں ایسا بھی کوئی صحابی رسول رضی اللہ عنہ ملتے ہیں ہاں کہ جن کی شکل و صورت عام ہمارے
ہمارے آپ جیسی ہی رہی ہو، جن کا لباس، جن کا طور طریقہ. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کتنے لوگ ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہنتے ہیں. دیکھیں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ 10 لوگ آپ کے سامنے سے، ہمارے سامنے سے گزریں گے تو دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے اونچے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں. یہ مثال ہے. سنتیں بہت ساری ہیں زندگی میں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. ایک ایک سنت کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھیے کیا ہے اس کے علاوہ سنتوں پر نہ عمل کرنے کی وجہ. یہ آدمی کا جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو ہمارا دل کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ هَوَاهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ یقینی طور پر اس بات کو جان لیجئے کہ وہ اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں. ہم میں کس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہمیں یہ کہا جائے، آپ کہیں ہم کہیں، ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں. لیکن قرآن ایک پیمانہ دیتا ہے، قرآن ایک پیمانہ دیتا ہے کہ جو لوگ سنتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے خواہشات کی غلامی میں ایسا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا ہو، جنہوں نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا ہو، کیا آپ ان کے لیے سفارش کریں گے؟ وکیل آپ کے ان کے بنیں گے؟ کیا آپ وکیل ان کے بنیں گے اپنے ان امتیوں کے جن امتیوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنایا ہو؟ تو خواہشات کو معبود بنانا، خواہشات کی پیروی کرنا یہ بہت بدترین چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے عادت تھی، آپ کی عادت تھی، آپ کی مبارک عادت تھی، آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. یہ دعا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑی مدد کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا. اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے، خواہشات کی پیروی سے بچنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے. ہماری زندگیوں پر خواہشات پرستی کا غلبہ ہے، اس کا کوئی انکار آپ میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ اس سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اخلاقی گراوٹوں سے، جو اخلاقیات کی چیزیں ہیں ان میں جو اخلاقیات میں بری چیزیں ہیں، منکر ہیں اخلاق میں، بد اخلاقی کے جو اعمال ہیں، ایسے ہی برے اعمال جو ہیں عام طور پر، اور ایسے ہی یہ ہوا پرستی جو ہے، ہوا پرستی. اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے مجھ کو، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاروں، عمل کروں جیسا میرا دل کا ہے. اور آپ ڈراتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میں جن چیزوں سے خوف کھاتا ہوں تمہارے لیے، آپ نے ہم سب کو خبردار کیا کہ آپ اپنی امت کے تعلق سے جن چیزوں سے آپ ڈرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہارے اندر گھس کر کے تمہیں تباہ و برباد نہ کریں، ہلاک نہ کریں. ان میں آپ نے فرمایا یہ پیٹ کی خواہشات ہیں، یہ شرمگاہ کی خواہشات ہیں، یہ گمراہ کر دینے والی خواہشات ہیں تمہاری ہوا پرستی. میں تمہارے سلسلے میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں یہ چیزیں برباد کر دے گی. پیٹ کی خواہش، شرمگاہ کی خواہش یعنی غلط خواہش، اور ایسے ہی منمانی زندگی. آپ دیکھیے کہا جاتا ہے حقوق عام طور پر تباہ ہیں. بیٹیوں کے حقوق تباہ کرتے ہیں کئی ماں باپ، بھائی بہنوں کے حقوق تباہ کرتے ہیں. صورتحال یہیں تک نہیں ہے، ہر کمزور کے حقوق عام طور پر تباہ کیے جاتے ہیں، ہر کمزور کے حقوق.
ہر کمزور سماج میں مظلوم ہے، عام طور پر یہ کمزور ہیں تو ان کا حق مار دیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے سماج میں کمزوروں کی کہاں حقوق کا تحفظ ہے؟ جو کمزور ہیں ان کو مٹا دینے کی صورتحال بنی رہتی ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں معاملات ہیں، لین دین ہے، وہ تھوڑا سا پاور رکھتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جس کا حق میرے اوپر ہے اس کو دینا چاہیے۔ اگر حقدار کمزور ہے تو دنیا بھر کے بہانے، دنیا بھر کے ٹال مٹول، اور یہ کس لیے بندہ کرتا ہے؟ اپنے خواہشات اور منمانی کام کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، یہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے خواہشات کے مطابق کرتا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حقدار کو حق نہ دے کر کے، ٹال مٹول کر کے فائدہ اٹھانے کے پیچھے چلے جانا یہ ظلم ہے۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر میرے کسی بھائی کا حق ہے اور اس کے حق کو نہ دینا یہ خواہشات کی غلامی ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر ظلم کا تصور پیدا ہوگا کہ یہ ظالمانہ عمل ہے، میرے ہاتھ سے میرے کمزور بھائی، حقدار بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، شریعت اسے ظلم کہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت پر نہ دے کر کے یہ نیت ہو کہ بعد میں دینا، دیں گے، دینے کی نیت ہے ٹال مٹول کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ایسا کیوں کرتا ہے بندہ؟ ایسا بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی کچھ ترتیبات ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے مفادات ہیں، اپنے بینیفٹس ہیں کچھ ایسے جس کی بنیاد پر ایسا وہ کر رہا ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات، عام مسئلہ سمجھنے کا یہی ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی ہماری خواہشات ہیں ان خواہشات کی تائید میں شریعت ہے۔ اگر شریعت اس کی تائید میں ہے تو اچھی بات ہے، اچھی خواہش ہے، ورنہ یہ کہ شریعت کے خلاف اگر ہماری کوئی منشا ہے، اس منشا کے مطابق کوئی ہمارا عمل ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنی خواہشات کو معبود بنانا ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے فرقوں میں ہم بٹے ہیں، کتنے نظریے ہیں، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی رائے ہو جاتی ہیں، سب خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ نہیں دیکھتے اس مسئلے پر بولنا کس کا کام ہے، اس مسئلے پر رہنمائی دینا کس کا کام ہے، اسٹینڈ دینا کس کا کام ہے، موقف کون بتائے گا۔ اتنے سارے فرقے ایسے نہیں امت میں بنے۔ اتنا خبردار کرنے کے بعد بھی شریعت نے خبردار کیا۔ اللہ کے کلام میں کتنی آیتیں ہیں جو فرقہ بندی کی مذمت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی فرقے کر دیے اپنے دین کے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اپنے دین کے، اور گروہ بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ جنہوں نے آپ سے ہٹ کر کے راستہ بنایا، ہم اسے معمولی آج سمجھنے لگے، یہ معمولی بات ہے۔ زمینی حقیقتوں پہ اتر کر کے دیکھیے کہ صورتحال ہماری آپ کی کیا بن گئی ہے۔ ہم فرقوں میں بٹے تو ہم ایک دوسرے کو ایک کافر کے مقابل میں بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ایک کافر ہو سکتا ہے برداشت کر لے آپ کو، ایک باطل فرقہ والا آپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ غلام بن گیا ہے، فرقہ پرستی کی بنیاد پر، خواہشات پرستی کی بنیاد پر سلف کے طریقے سے ہٹا تو غلام بن گیا، یہ سزا ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ آپ بتائیے 300 سال تک، 3 صدیوں تک امت کے اندر کسی ایک امام اور کسی ایک شخصیت کی تقلید نہیں ہوتی تھی، کسی کی تقلید نہیں ہوتی تھی۔ وہ اتنا بڑا فتنہ بنا کہ اسے اتنا بڑا دین بنا دیا گیا کہ امت کے ہر فرد کے اوپر واجب ہے کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرے۔ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اب جب یہ صورتحال بنتی ہے تو آپ دیکھیے، کہیں بھی نظر اٹھا کر کے دیکھیے کتنے فتنے ہیں۔ جب آدمی اصل دین پر نہیں رہتا، سلف کے طریقے پر نہیں رہتا، تو دیکھیے کتنے فتنے ہیں۔ کل کہیں کوئی منظر دکھا رہا تھا، اسماعیل ہانیہ کی مطلب جنازے کا بہت بڑا منظر کوئی دکھا رہا تھا، تو اس میں آواز آ رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے؟
کہیں آپ نے سنا، کہیں شریعت اور سلف میں کسی نے بتایا کہ لبیک اللہم لبیک کے بجائے لبیک یا حسین لبیک یا علی کے بھی نعرے لگتے تھے؟ تو جب خواہشات کے پیچھے آدمی جاتا ہے فرقہ پرستی کے تو غلام ہو جاتا ہے اس کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا سنو، خبردار کرتے ہوئے سنو، یعنی آپ نے انتباہ کیا، خبردار کیا۔ کس بات سے خبردار کیا؟ آپ نے خبردار کیا، سنو اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹے تھے، اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ گمراہ ہوں گے، یہ صحیح راہ سے، اللہ کی راہ سے، میری راہ سے ہٹے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور صورتحال کیسی ہو گئی اس فرقہ بندی کے بعد کہ اس فرقہ بندی کے ماحول میں عام طور پر کسی کو پرواہ نہیں، بلکہ جو لوگ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے ہاں بھی اس فرقہ بندی کی سنگینی کا جیسے شعور کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فرقہ بندی کتنی خطرناک ہے، یہ فرقہ بندی کتنی خطرناک ہے، اس نے کمزور کر دیا، ہلاک کر دیا امت کو، ہم کو اور آپ کو تباہ کر دیا۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ایسے ہی ہے کہ لوگ جو ہے اس کے اثرات میں اس طرح اس کے غلام ہیں کہ جیسے کسی کتے نے کسی کو کاٹ لیا ہو اور اس کا زہر پورے جسم کے اندر پھیل گیا ہو۔ زہر جب پھیل گیا پورے جسم کے اندر تو اس کی سنگینی کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ کسی زہریلے کتے نے کاٹا اور زہر ایک مطلب ہے شخص جس کو کاٹا گیا پورے جسم میں پھیل گیا، کتنی سنگین صورتحال بن گئی۔ ایسے ہی فرقہ بندی کا زہر ہے، فرقہ پرستی کا زہر ہے، ہر فرقہ پرست کے دل و دماغ میں اس طرح پھیل گیا ہے کہ کچھ بھی اس کے سامنے نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہم میں ہر آدمی کے لیے یہی نصیحت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ دیکھو ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم جب کہتے ہیں ہم بندے ہیں اللہ کے، غلام ہیں اللہ کے، کتاب و سنت کے پابند ہیں اللہ کے، دلیل کی بنیاد پر ہم دین پر چلیں گے، اس کے پابند ہیں ہم، تو یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں خواہشات کی غلامی اور پیروی ہم سے ہوتی ہے۔ اور اگر ہم خواہشات کی غلامی اور پیروی کی راہ پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اے نبی، انہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا کے رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے رب کو اصل معبود سمجھتے تو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اس لیے یہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے، اللہ سے دعا کرتا ہوں ایسے ہی دعا ہم کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے اخلاقیات کی گراوٹیں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں تو اپنی پناہ ملے، بدعملیوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہم خواہشات کی منمانی زندگی گزارے۔ اے اللہ تعالیٰ اس بات سے تو ہمیں محفوظ رکھ، ہماری تو حفاظت فرما، ہمیں اپنی پناہ دے دے۔ اور ہمارے بیچ میں جو فرقہ پرستی ہے اس کے زہریلے جو اثرات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ طریقہ جو نبی اور صحابہ کے مقابل میں گڑا گیا، تیار کیا گیا، وہ فرقہ پرستی کی راہ ہے، وہ سب فرقہ پرستی کی راہ ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے آگاہ کرتے رہنا ضروری ہے۔ ہمارا کام کسی کو حق پہ لانے کا نہیں ہے، ہمارا کام حق بتانے کا ہے اور وضاحت کے ساتھ حق کو پہنچانے کا ہے، یہ اپنا کام ہے۔ ورنہ اگر حق پر لانے کے لیے کسی پاور اور زبردستی کسی کام اور کسی سورس کے استعمال کا مسئلہ ہوتا تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو حق پر کھڑا کر دیتا، ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن ہم تو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو آزمانا چاہتے ہیں، ہم تو آزمانا چاہتے ہیں یہ بتا کر کے کہ تمہارے بیچ میں فرقے بہت پیدا ہوں گے،
اور فرقے جب بہت پیدا ہوں گے تو تمہارا کام ہے فرقہ پرستی اور فرقہ بندی کے سماج میں، فرقوں میں بٹے ہوئے سماج میں، کہ تم ہر مسئلے میں جس سے الگ الگ گروہ بندی ہوتی ہے، الگ الگ طریقہ کھڑا ہوتا ہے، اس میں دیکھو کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اسی دین کی صحیح سمجھ کے مطابق رب العالمین ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی خواہشات پرستی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔